دے دیا. اب قرآن مقدس نے ان تینوں مزاجوں کا ذکر کیا ہے اور ان تینوں قسم کے اعمالوں کا ذکر کیا ہے کہ مومن کون ہوتا ہے، وہ جس فلاح پہ چل نکلتا ہے اس کا نام کیا ہے، منافق کون ہوتا ہے، اس کے اعمال کیا ہوتے ہیں، اور جس راہ پہ چلتا ہے وہ ان راہوں کے نام کیا ہے، کافرانہ مزاج کیا ہوتا ہے اور کافر کے اعمال کیا ہوتے ہیں، اور جن راہوں پہ وہ چلتا ہے ان شاہراہوں کا کیا نام ہوتا ہے. یہ قرآن کی ابتدا چل رہی ہے. مومنانہ، منافقانہ اور کافرانہ اعمال، مومنانہ، منافقانہ اور کافرانہ خصائل، مومنانہ، منافقانہ اور کافرانہ عادات اور خصائل اور اعمال، یہ بیان کرتا ہے قرآن. اور اس نے سب سے پہلے بیان یہ کیا کہ ہم سب سے پہلے جو چیز بیان کرتے ہیں وہ کیا ہے، وہ ہے مومنانہ خصائل. سب سے پہلے بیان کر رہا ہے قرآن کون سے خصائل، مومنانہ. اور سب سے پہلے ان لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہے جو مومن ہے، سب سے پہلے ان کا تذکرہ کر رہا ہے جو ہدایت یافتہ ہے، سب سے پہلے ان کا تذکرہ کر رہا ہے کہ جو ہدایت کی راہوں پہ چل کر فلاح پا جانے والے بن گئے، سب سے پہلے ان کا تذکرہ ہوا. اور اس کے بعد پھر آگے مزاج ہوتا چلتا رہ گیا. تو انسانی زندگیاں، یہ ہم قرآن مقدس کی انہی چیزوں سے ہمیں مل رہا ہے. دو قسم کی زندگی ہے انسان کی. ایک وہ زندگی جو محض فانی اور عارضی ہے، جو صرف فانی اور عارضی زندگی ہے، اور دوسری وہ جو بعد از موت شروع ہوگی اور جس زندگی کا کوئی اینڈ نہیں ہے، وہ چلتی ہی رہے گی، چلتی ہی رہے گی، آگے بڑھتی ہی رہے گی اور دائمی زندگی ہوگی. یہ دو قرآن مقدس کا موضوع ہے، یہاں پہ بیان کر رہا. ایک وہ زندگی جو فانی اور عارضی زندگی ہے، ایک وہ جو دائمی اور ہمیشہ کی زندگی ہے، ایک وہ جو عارضی زندگی ہے اور جو کچھ دیر کی زندگی ہے، اور ایک وہ جو دائمی زندگی ہے. قرآن جو عارضی زندگی ہے اس کی ضروریات کا ذکر کرتا ہے، اس کی ضروریات کا ذکر کرتا ہے اور اس کی خصوصیات کا ذکر کرتا ہے. اور قرآن اس عارضی زندگی کی ضروریات اور خصوصیات کے ذکر کے ساتھ ساتھ اس میں کامیابی کے راستے بیان کرتا ہے اور ناکامی کے راستے بیان کرتا ہے. اور یہاں پہ یہ جاؤ، اور ساتھ ہی ساتھ جو دائمی زندگی ہے، اس دائمی زندگی کی مسلسل سکون اور مسلسل نعمتیں کس طرح حاصل ہو سکتی ہیں اس کو بھی بیان کر رہا. تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو کسی صورت میں ہاتھ سے رکھ دینے کے قابل نہیں ہے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو کسی صورت میں ناقابل عمل نہیں ہو سکتی، جو زندگی کے ہر شعبے میں ساتھ چلتی ہے. تو زندگی کی ایک وہ شے، ایک وہ زندگی جو عارضی اور فانی زندگی ہے جس میں سے آج ہم سب گزر رہے، اور ایک وہ جو اس کے بعد شروع ہوگی جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. وہ زندگی، اس کے ساتھ ساتھ قرآن مقدس نے ارشاد یہ فرمایا کہ ہم جو اس زندگی کی بات کرتے ہیں، اگلی زندگی کی، یہ زندگی تو چل رہی ہے، اس میں جس کی جتنی سوجھ بوجھ اور سمجھ ہے اس کے مطابق چلتا رہے گا. ہدایت پانے والوں میں آ جائے گا تو ہدایت پا جائے گا، گمراہوں کے اندر چلا جائے گا تو گمراہی کی طرف چلا جائے گا. اچھی سوسائٹی میں بیٹھ جائے گا تو اچھے خصائل جمع کر لے گا، بری سوسائٹی میں چلا جائے گا تو بری خصلتیں پیدا ہو جائیں گی. اب یہ تو چل جائے گا، مگر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ جو آخرت کی زندگی ہے، یہ اس قرآن مقدس کی اس آیت میں جو ہمارا موضوع ہے اس کا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ اس کا ایک عرضی کہ آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، یہ بیان کیا جا رہا ہے.
آخرت کے یقین. اب ہم اس کائنات میں جو یہاں سے ہم سے جدا ہو کر اس اگلی دنیا میں چلے گئے، ان کے اور ہمارے درمیان کوئی نامہ اور پیغام تو ہے؟ کوئی خط، کوئی فون، کوئی تعلق، کوئی رابطہ؟ بالکل نہیں ہے کہ ان سے ہم پوچھ سکیں کہ تم کیسے چل رہے ہو، یا ان کا کوئی ہم تک پہنچنے کا ذریعہ تو ہے نہیں کہ وہ ہمیں بتا سکیں کہ یہاں کی زندگی کس طرح کی زندگی ہے، اور یہاں کی ضروریات کس طرح کی ضروریات ہے، اور یہاں کیا چاہیے ہے. تو ہمارے اور ادھر جانے والوں کے درمیان کوئی نامہ و پیغام، کوئی فون، کوئی رابطہ اور کوئی تعلق بالکل نہیں. تو ہم کیسے سمجھیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، اور کیسے سمجھیں کہ اچھی زندگی وہاں کون گزار رہا ہے اور بری زندگی وہاں کون گزار رہا ہے، سکون میں وہاں پہ کون ہے اور بے اطمینانی اور بے سکونی میں کون ہے، آسائشوں میں کون رہ رہا ہے اور تنگی اور تکلیف میں کون رہ رہا ہے. اس شے کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس کوئی اور سورس نہیں ہے سوائے انبیاء کے، اور کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے تعلیمات اولیاء کے. کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ ہم یا اہل عقل کا راستہ دروازہ کھٹکھٹائیں کہ آپ تحقیق و سوچ بچار سے بچاؤ کہ کیسا ہو سکتا ہے وہ جہان. آپ بتاؤ کہ کیسی ہو سکتی ہے وہ دنیا، کیا وہ ایسی ہوگی یا اس کا عکس ہوگا، یا اس سے پہلے کی طرح کی ہوگی یا اس کا عکس ہوگا، کس طرح کی ہوگی؟ یا اہل عقل سے پوچھ سکتے ہیں، چونکہ قرآن بھی کہتا ہے کہ جو تمہاری سمجھ میں نہ آئے جو شاید فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہاری عقل میں کوئی شے نہیں آتی تو تم اہل علم سے سوال کر لیا کرو اگر تم نہیں جانتے. پھر اگر اہل علم ہماری رہنمائی نہ کر سکیں، جیسا کہ مکمل رہنمائی ہوتی ہے، چاہیے ہے، اگر وہ ہماری رہنمائی کر سکیں، نہ کر سکیں تو قرآن نے کہا پھر اگلا سٹیج دیکھو، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. پھر اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. توجہ دیجئے ذرا، پہلے کہا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگلے سٹیج پہ کہا کہ کچھ لوگ ہیں، کچھ باتیں ہو سکتی ہیں جو عقل والوں کی سمجھ میں بھی نہ آئے. عقل ہے، میری نائب ہے، یہ بہت دور تک جاتی ہے. انسان اگر میرا نائب ہے، رب کہتا ہے تو بسبب عقل ہے. اس کی عقل اور اس کے شعور نے مجھے اس کو نائب بنا دیا، اس کو میں نے نائب بنا دیا. اس کی عقل و شعور اور سمجھ نے. اہل عقل سے پوچھو اگر کچھ چیز کہاں کہاں تک دسترس ان کی بھی ہے، اور اگر ان سے جواب نہ ملے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے پوچھو. یہ جو مستقل یاد میں لگ گئے کچھ دیکھا ہی ہوگا انہوں نے، یہ جو مستقل یاد میں لگ گئے کچھ دیکھا ہی ہوگا انہوں نے، ورنہ یوں تو سب کچھ چھوڑ کے کوئی یاد میں نہیں لگتا. یہ جو جان پہ بازی کی بازی لگا رہے ہیں کچھ دیکھا ہی ہوگا انہوں نے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، یہ جو اپنے بچے کنبے قبیلے لٹا رہے ہیں کچھ دیکھا ہی ہوگا. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، ان سے پوچھو یہ کیوں انہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا. ان سے پوچھو یہ کیوں کنبے قبیلے لٹا رہے ہیں. ان سے پوچھو کیوں دنیاوی لذتیں ترک کر کے یہ ادھر مڑے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، سے سوال کرو، اور جب ان سے پوچھو گے تو وہ تمہیں جواب دیں گے کہ ہاں ہم نے ایک ایسا حسن مطلق دیکھا، ہاں ہم نے ایک ایسی ذات دیکھی، ہاں ہم نے ایک ایسی ہستی دیکھی کہ جس کے قریب چلا جائے جو، جس کی وادی میں چلا جائے جو، اور جس کی حدود میں جو داخل ہو جائے وہ دنیا کی ہر شے کو بھول جاتا ہے، ہر غم بھول جاتا ہے، ہر تکلیف بھول جاتا ہے، ہر دکھ بھول جاتا ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر اہل عقل بھی تمہاری رہنمائی نہ کر سکیں
اہل ذکر بھی تمہاری رہنمائی نہ کر سکے،